ہر قسم کے حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بڑھائی عطائی اللہ مالک کائنات کی ذات اقدس کے لیے ان گنت بے شمار لا تعداد لحظ و حساب درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں پوری دنیا میں سے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد مسلمان پیدا کیا۔ حضرات محترم، آج ہم ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ نسبت دی ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کی عظمت زمین والوں نے نہیں بلکہ آسمانوں کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کے آغاز سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کے اندر دین کے کئی اسباب پوشیدہ ہیں، اور وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جیسا کہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دنیا نئے سال کا استقبال آتش بازی سے کرتی ہے، شور و غل سے کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، مسلمان کا نیا سال اسے یہ یاد دلاتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، عمر کم ہو رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے کسی کو فکر نہیں ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ میں نے مرنا ہے یا نہیں مرنا، میرا حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا، میں نے اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے یا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس انسان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ، اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک سال ختم ہو گیا ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان اب نہیں ہیں۔ کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو مٹی تلے جا کے سوئے ہیں، کتنی ہی قبریں آباد ہو گئیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس محرم تک پہنچ نہیں سکے۔ یہ محرم ان کی زندگی کے اندر آیا ہی نہیں، وہ اس محرم کے آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کو جا ملنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اس وقت ہی ہم کامیاب ہیں جس وقت ہم اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاریں گے۔ محترم بھائیوں، محرم صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں فرعون کے انجام سے خبردار کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے تمہیں اگر مال دے رکھا ہے، تو اپنے آپ کو خدا نہ سمجھنے لگ جاؤ، بلکہ پھر بھی اپنے آپ کو ایک مجبور اور ایک کمزور انسان تصور کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارو، اور یہ سوچو، یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ یہ جو تمہارے پاس طاقت ہے، یہ جو تمہارے پاس مال ہے، یہ اس رب العالمین کا دیا۔ یہ تم نے اپنے پاس سے نہیں ایجاد کر لیا، بلکہ یہ اپنے ذہن کے اندر بات ہمیشہ بٹھا کے رکھو کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہوا ہے، یہ اللہ کبھی بھی چھین سکتا ہے، اور یہ کوئی آپ کی وراثت نہیں ہے جو آپ کو ویسے ہی مل گیا ہے، بلکہ یہ آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ مہینہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پر ثابت قدمی یاد دلاتا ہے
کہ وہ کس طرح حق پر ڈٹ رہے۔ محترم بھائیوں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جس بندے نے بھی حق لیا ہے اس بندے کو قربانیاں دینی ہی پڑی ہیں، اس کو حق آسانی کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ اس بندے نے حق کے لیے پہلے قربانیاں دی ہیں، لیکن حق چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حق کی دعوت کسی کو دے رہے ہیں، آگے سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ حق سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یار نہیں یہ کام بہت مشکل ہے لہٰذا میں ایسے ہی ٹھیک نہیں، بلکہ آپ نے حق پہ ڈٹے رہنا، آپ نے مشکلات کا سامنا کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس چیز کی یہ مہینہ ہمیں تلقین کرتا ہے۔ خیر، اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی واضح کتاب قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، اور ان میں سے تمام مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، جن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، جن مہینوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ اس دن سے ہیں جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، تو یہ کئی صدیوں بعد نہیں اللہ نے حرمت والے قرار دیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اب اپنی جانوں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کوئی بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے، برا کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو یہ بندہ اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، یہ بندہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر یہ زیادتی کر رہا ہے۔ اگر یہی بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے، یہ بندہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ جیسے اس گناہ کی جو خباثت ہے، اس گناہ کی جو قباحت ہے، وہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عام مہینے کے اندر ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس بندے کو گناہ کی قباحت صرف 1% ملتی ہے، اور اگر یہی بندہ یہی گناہ محرم والے مہینے کے اندر کر لیتا ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر کر لیتا ہے، تو اس کو اس برائی کا گناہ ڈبل ملے گا، 1% نہیں ملے گا، ڈبل ملے گا۔ یعنی کہ علماء فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کی خباثت، گناہ کی قباحت ڈبل ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور نیکیوں کا اجر بھی بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو اس بندے کو 1% نیکی نہیں ملتی، بلکہ نیکی کا اجر اس کو بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کئی مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حرمت والے مہینوں کا پتہ ہی نہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ دیکھیں نا، اب ایک بندے کو حرمت والے مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ان کی قدر کیسے کرے گا، ان کا لحاظ کیسے کرے گا کہ اللہ نے ان مہینوں کو عزت عطا فرمائی ہے، ان مہینوں کو حرام قرار دیا ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا آپ نے گناہ نہیں کرنا، ان کے اندر آپ نے نیک اعمال زیادہ کرنے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب غفر الذی بین جمادی وشعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال 12 مہینوں کا ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 پیدر پہ ہیں، 3 مسلسل آتے ہیں، یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان،
اور ایک رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے. ان کے اندر آپ نے خصوصی طور پہ گناہوں سے بچنا ہے, اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, اور زیادہ سے زیادہ ان مہینوں کے اندر نیک اعمال. لیکن آج کا مسلمان ہے کہ جیسے وہ عام مہینوں کے اندر رہتا ہے ویسے ہی وہ حرمت والے مہینوں کے اندر رہتا ہے. جیسے وہ عام مہینوں کے اندر اپنی فضول مجالس لگاتا ہے اور گالم گلوچ کرتا رہتا ہے, فری کی بحث کرتا رہتا ہے, ویسے ہی وہ حرمت والے مہینوں کے اندر رہتا ہے. اس انسان کو فکر ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے. اگر ایک بندے کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے, میں نے اللہ کی عدالت کے اندر کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے, ہاں یہ زندگی دی تھی کیسے گزارتے ہیں, کدھر لگا دیا, وہ بندہ کبھی اس طرح بے فکرہ ہو کے زندگی نہیں گزارتا. اور اس کو یہ پتہ ہو کہ میرا دنیا کے اندر آنے کا اصل مقصد کیا ہے, میں آیا کیوں, میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں, مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے, دنیا کے کام کرنے کے لیے, اپنے کام کرنے کے لیے. دیکھیں ایک بندہ دنیا کے کام کے اندر اس طرح مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کو بھول چکا ہے. وہ بندہ بڑا ہی پریشان, یقین کرے وہ بڑا پریشان ہے, اس کے اوپر بڑی تنگیاں ہیں. ایک بندہ ہے وہ دنیا کے اندر آیا, وہ اپنا اصل مقصد یاد رکھتا ہے کہ یار میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کام کروں, دنیا کے کام کے اندر مصروف رہوں, میرا اصل مقصد یہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میرا یہ مقصد ہے. وہ بندہ دنیا کے اندر پریشان نہیں ہے, کیونکہ جو بندہ اصل مقصد کو یاد کر لیتا ہے دنیا کے کام اللہ اس کے خود کر دیتا ہے, کیونکہ اس بندے نے اپنے اصل مقصد کو یاد رکھا ہوا ہے, جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو دنیا کے اندر بھیجا. یہ وہ کام کرتا ہے, اس پہ کام اللہ رب العالمین کر رہے ہیں. محترم بھائیو, جب اصل مقصد کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگیں گے پھر نہ تو ہمارے وہ کام ہوں گے, اور دنیا کے اندر بھی ہم ناکام ہیں تو آخرت کے اندر بھی ناکام ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے, یعنی کہ شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل کس مہینے کے روزے ہیں, محرم کے, اللہ کے مہینے محرم کے روزے. محترم بھائیو, اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس مہینے کے روزے نہیں رکھتا, پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتا, بلکہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لیتا ہے, یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے, یہ بھی اس کے لیے کوئی کام فضیلت والا عمل نہیں ہے. یہ بھی اگر یہ 10 محرم کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے, یوم عاشورہ کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس بندے کا ایک گزشتہ سال کے گناہ اللہ معاف کر دے. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عاشوراء احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ, کہ جو بندہ یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے, مجھے اللہ سے امید ہے اس بندے کے ایک گزشتہ سال کے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا, اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس بندے نے جو پیچھے والا سال گزار لیا ہے, ماضی والا سال گزار لیا ہے, اس پورے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صرف دیکھیں ایک روزہ اور ایک پورے سال کے گناہ معاف انشاءاللہ. پھر اسی طرح اس دن کا صرف مسلمان ہی تعظیم نہیں کرتے اس مہینے کی, صحابہ اکرام نے ہی صرف اس مہینے کی تعظیم نہیں کی, بلکہ اس مہینے کی اور اس دن کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں. یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے, تم اس کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اس کا روزہ رکھا, اس لیے ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ, تو ہم تو پھر آپ سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں.
لہذا ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا, یعنی کہ 10 محرم کا, اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحابہ نے بھی روزہ رکھا. محترم بھائیو, ذرا وہ منظر اپنے ذہن کے اندر لائیے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے بہت بڑی تعداد کے اندر, درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا لشکر موسیٰ علیہ السلام کا پھنسا ہوا ہے. قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے, فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر جب دو جماعتیں, دو لشکر آپس کے اندر آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے سے لشکر نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم تو گئے, اب ہمیں کون بچائے گا, اور آگے سمندر ہے, پیچھے موسیٰ کا اتنی بڑی تعداد کے اندر بڑا لشکر ہے, آج ہم تو مارے گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں, کلا ان معی ربی سیہدین, کہ نہیں اے لوگو ہرگز نہیں, بے شک میرے ساتھ میرا اللہ ہے, وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھلائے گا, وہ مجھے میری ضرور کوئی نہ کوئی رہنمائی کرے گا. آج ہمارے تو ایمان ہی بڑے کمزور ہے. آج کا مسلمان مشکلات کے اندر گرا ہوا ہو اور وہ اپنی مشکلات کے اندر یہ کلمات کہہ لے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے, یقین کے ساتھ کہہ لے, پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے راستے کیسے کھولتا ہے, اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کیسے کرتا ہے. یقیناً مشکلات کے اندر بندہ پھنسا ہوا, بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب بنے گا کیا, اس وقت بندہ اپنے اللہ پہ یقین کر لے. دیکھیں آزمانے کے لیے ایک دفعہ ایسے کر لیں, اللہ پہ یقین کر کے پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے لیے راستے کیسے کھولتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے ان معی ربی, کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے, سیہدین, وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھلائے گا. پھر اللہ نے راستہ دکھلایا. پیچھے فرعون کا اتنا بڑا لشکر ہے, آگے سمندر ہے, تو اللہ نے کیسے راستہ دکھلایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. اے موسیٰ, یہ تیرے ہاتھ کے اندر جو لاٹھی ہے نا, اس کو سمندر کے اوپر مار, اس لاٹھی کو پانی کے اوپر مار. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا, سمندر کے اوپر مارا, فن فلق, سمندر پھٹ گیا, اور پانی ایک سائڈ پہ رہ گیا, دوسری سائڈ پہ رہ گیا. اللہ نے راستہ بنا دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا سا لشکر اس راستے سے گزر گیا. پھر جب فرعون کا اتنا بڑا لشکر اس راستے سے ان کا پیچھا کرنے لگا, اس راستے سے گزرنے لگا, جب سمندر کے بیچ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو سمجھتا تھا اپنے آپ کو خدا کہ اللہ نے تجھے مال دے دیا ہے اور اللہ نے تجھے طاقت دے دیا, تو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے. نہیں, اللہ کبھی بھی آپ سے اپنی دی ہوئی طاقت چھین سکتا ہے, دیا ہوا مال چھین سکتا ہے. محترم بھائیو, یہ تھا نبیوں کا ایمان, یہ تھا نبیوں کا یقین, نبیوں کا بھروسہ. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد بھی کی ہے, ان کو راستے دکھلائے ہیں. آج ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں, آج ہمارا اس طرح اللہ پہ ایمان نہیں ہے. آج ہم دنیا پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین پہ ہمارا اتنا بھروسہ نہیں ہے. اب ایک بندہ یہ یقین کر لے, یہ اللہ پہ بھروسہ کر لے کہ مجھے شفا دینی ہے تو صرف اللہ نے دینی ہے, چاہے میں جتنے مرضی مہنگے ڈاکٹر کو اپنی مدد دوں, مجھے شفا ملنی ہے تو اللہ سے ملنی ہے. دیکھیں نا, جب دعائی بندے کے پیٹ کے اندر جاتی ہے نا, وہ بھی پہلے اللہ سے اجازت لیتی ہیں, ہاں بھی میں کام کروں یا نہ کروں, میں اس بندے کو شفا دوں یا نہ دوں. پھر اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو وہ دعائی کام کرتا, ورنہ نہیں کرتا. تو اس سے پہلے آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیں, اللہ پہ یقین کر لیں. ہاں یہ بات ہے کہ اللہ دے ضرور کرتا ہے, لیکن کیوں کرتا ہے؟ بندے کو آزمانے کے لیے, بندے کی آزمائش کرنے کے لیے کہ یہ بندہ میرے اوپر کتنی دیر تک یقین کر سکتا ہے, یہ بندہ کتنی دیر تک مجھ پہ بھروسہ کر سکتا ہے. اور جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں اس بندے کو ضرور آزماتے ہیں, اس کی ضرور آزمائش کرتے ہیں. تو آزمائش کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے, صبر کرنا چاہیے, صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے ہر بات سمجھ کے رسول اللہ فرمائے. وہ آپ کے